جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے، پہلے اس کی تعریف میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا، کبھی کبھار جواز امت کے لیے، آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو، یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی، اس کو چھوڑنے پر سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو، لیکن کبھی کبھار خود بھی چھوڑ دیا ہو تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤکدہ کے حکم میں آتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا 1-2 بار ترک کرنا برا، اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھائی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر۔ یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، توبہ، جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسجد میں کم ہو جاتے ہیں، باہر زیادہ، اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ 10-15 منٹ جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، دوسرے کندھے پہ چڑھیں گے، باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سا سانس بھریں گے، چل یار فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، چلو یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے، بس بھاگے باہر نکل کے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کی یہ سنت موقع ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو پڑھوائیں، ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں۔ جو کل رکعتیں ہیں، میں کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں کہ پہلی 4 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت نماز جمعہ فرض، پھر اس کے بعد 4 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت ہیں۔ تو ان 2 سنتوں کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اگرچہ زیادہ ترجیح، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو بہرحال ان کا شمار بھی سنتوں میں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو عام دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو نوافل سمیت سب 12 رکعتیں ہیں، جمعے کے لیے آئیں تو یہ 14 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ بہرحال نوافل وہ آدمی کو پڑھنے چاہیے، ثواب ملے گا، لیکن اگر ترک کرتا ہے تو اس پہ کسی طرح کی ملامت یا گناہ نہیں ہے۔ آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی، تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ جمعے سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4 سنت یا 2 تحیۃ المسجد؟ ہاشم شفیع کشمیر سے۔ 4 سنت جمعے سے پہلے ہیں، 4 سنت موقدہ جمعے کے بعد ہیں، یعنی 4 پہلے اور 4 بعد میں، اور 2 سنت موقدہ جو جمعے کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں۔ اس میں بعض علماء کے نزدیک یعنی جمعے کے بعد 6 سنتیں، بعض کے نزدیک 4 سنتیں۔ ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ 4 سنت پہلے 4 بعد میں، 2 اضافی کی پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے، تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4، یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی۔ نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جمعہ پڑھے اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، حدیث ہے۔ اور اگر آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر جا کے پڑھ لیں، ابو حازم کی یہ بھی روایت ہے۔ اور جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے آ کے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ثم صلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں ہے، 2 بھی ہے، 4، 6، 8، 10، جیسے کہ صحابہ کرام کے آثار ابن القیم نے رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے، لیکن اگر آیا ہی اذان کے وقت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی۔ آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں،
اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اس سے پوچھا کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھا. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کرے, 4 رکعت ادا کرے. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. اور سے اپنی بات ختم کر دوں گا. جمعہ کی رکعتیں یاد رکھیے, جمعہ کی نماز سے پہلے 2 جو آپ نے بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کا حکم دیا, یا کچھ علماء لکھتے ہیں یہ 2 رکعت سنت ہے, بہرحال جو بھی ہو 2 رکعت جمعہ سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے. اس 2 رکعت کے بعد جتنی اللہ نے طاقت دی اتنی نوافل پڑھی آپ, کوئی ممانی خطیب کے خطبہ دینے تک, چونکہ آپ پہلے آ گئے نا اس لیے تو آپ نوافل پڑھ رہے ہیں. خطیب کے خطبہ دیتے وقت آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, وہاں صرف 2 پڑھ کے بیٹھنا ہلکی, وہ بھی تب نہیں دے پڑھتے رہیے. جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے, یاد رکھیے یہ ٹھیک ہے. جمعہ کے بعد 4 رکعت مؤکدہ ہے 2 سلام سے, 2 رکعت کے بعد سلام, 2 رکعت کے بعد سلام. یہ ہے جمعہ کی رکعتیں 8, 2 مؤکدہ, 2 فرض, 4 مؤکدہ, اور 2 مؤکدہ کے بعد جتنی نفل کا وقت ملا اتنی نفل پڑھ سکتے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے, پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی, 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے, یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ صاحب نے پوچھا کہ بہت سے لوگ نماز جمعہ کو نہیں مانتے, کہتے ہیں ہم جماعت جمعہ کو نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانتے, امام آئیں گے تو امام تعین کریں گے, امام طے کریں گے کون نماز جمعہ پڑھائے اور نماز جمعہ ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ ان سے بحث نہ کیا کریں, صرف ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ جو امام آئیں گے اور پھر امام طے کریں گے اور پھر امام کے تعین کے بعد جمعہ ہوگا, یہ قرآن میں لکھا ہوا, یہ حدیث میں؟ تو وہ کہے گا جی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو جواب دیجئے کہ جمعہ پڑھنے کا حکم قرآن میں پورے سورے میں آیا ہے, اور جو تم بات کر رہے ہو وہ حدیث میں آیا ہے. اور میرے چھٹے امام نے فرمایا ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا, کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں, یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے. دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے. یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا. جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا, ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا, یہ انہوں نے قیاس کر لیا زور کی نماز پڑھ کے, زور کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس لیے جمعہ کی بھی 4 رکعتیں. ایسا نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی. یہ الفاظ فرمایا صلی ما کتب له, جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے. 2, 4, 10, 8, 12 تک صحابہ کرام پڑھتے تھے. جب تک خطیب ممبر پر نہیں تشریف آتا آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے, 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں, زیادہ پڑھ لیں. یہ رکعات جو ہیں یہ سنت نہیں, کوئی مقررہ نوافل ہے, جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ لیں. پھر جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے فرض. اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں. پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4, کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے. یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائے تو بہتر ہے, اکٹھی 4 بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے. جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں, ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص خطبے کے دوران آیا, بیٹھ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو. وہ پڑھوائی خطبے کے دوران, تقریر کے دوران, چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی, ہم نے علیحدہ کی ہے نا. وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم. مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے. اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں آپ 4 بھی پڑھ لیں. اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب. جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری
جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر عام جمعے کا ثواب ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو، تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہیں۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، چاروں کٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔